ابو بکر ہے، میں نے کہا نا ابو بکر صدیق کے فضائل، اتنے فضائل میں کیا کیا بیان کروں آپ کے سامنے کہ قرآن کی یہی آیت کافی ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یار جس کے ساتھ رب ہو، جس کی صحابیت کو قرآن بیان کرے، ابو بکر صدیق کبھی بھی بے راہ روی نہیں چل سکتے۔ اللہ نے جس انداز میں اپنے پیغمبر کو معصوم بنایا، اسی انداز میں اللہ رب العالمین نے حضور کے فیضان سے ابو بکر صدیق کو ہر چیز سے محفوظ بنایا۔ میں نے زور محفوظ پہ اس لیے دے دیا کیونکہ عقیدہ اہل سنت معصوم انبیاء ہے، محفوظ ہر وہ ہستی ہے جس کو حضور کا فیضان نصیب ہو گیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے راہ روی نہیں چل سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کی زبان سے اور آپ کے کردار سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ خصوصیات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ دلیل دے رہا ہوں، جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، صحابہ میں آپس میں باہمی اختلاف پایا گیا، حضور کی تدفین کے معاملات کس طریقے سے ہوں گے، حضور کو کہاں حضور کی لحد مبارک بنائی جائے گی، بیت المقدس لے کر جایا جائے، جنت البقیع لے کر جایا جائے، جنت المعلا لے کر جایا جائے، اس وقت تمام صحابہ میں اختلاف پایا جا رہا تھا۔ تنہا میرے نبی کا رفیق ہم سفر یاد غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا سنو میرے نبی کے صحابہ، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جہاں نبی کا ظاہری وصال ہوتا ہے وہیں نبی کا مزار پرانوار ہوتا ہے۔ آج بھی 1500 سال کے بعد بھی صدیق اکبر کا فیصلہ ہمیں درست نظر آ رہا ہے۔